ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کل عرض کیا گیا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ کمائی ہماری زیادہ ہو، تو دینی اعتبار سے بھی ہم لوگوں کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے ہر عمل کے سلسلے میں یہ ہو کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. عمل کے لیے یہ نیت جو ہے ضروری ہے. اگر نیت صحیح نہ ہو، نیت گڑبڑ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی تعریف کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے کوئی عمل کرے تو وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. نہ وہ عمل قبول ہوتا ہے نہ وہ عمل کرنے والے قبول ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں ایک موقع پر فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کا حکم جو دیا گیا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کے لیے عمل ہوگا. اللہ کے لیے عمل اگر ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ بغیر رضا اور بغیر اخلاص کے جو عمل کیا جائے گا بس وہ تو ایک مردہ لاش ہے. مردہ لاش کا مطلب دیکھنے میں تو ایک انسان ہے لیکن جان ہے نہیں اس کے اندر. اسی طرح اللہ کے لیے اگر عمل نہیں ہوا ہے تو دیکھنے میں تو عمل ہو گیا ہے، بالکل بے جان ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. حدیث میں اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اللہ تعالیٰ کے غیور ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو منہ پر مار دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے اور ایسے کام کرنے والوں کو جہنم کی سزا بھی ہے. ایک دین کا علم رکھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی یہاں پیشی ہوگی، ہم تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو دین کا علم دیا تھا، احکام مسائل تم کو دیے تھے، ہم نے کیا کیا؟ تو وہ علم کے سلسلے میں اس نے جو محنتیں کی ہیں اس محنت کا تذکرہ کرے گا کہ ہم نے اس علم کو شائع عام کیا تھا، پھیلایا تھا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو بتلایا. تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو یہ کہا جائے کہ بڑا علم والا ہے اور معلومات اس کی بہت ہے، تمہارا بھی اس کا مقصد تھا. لہذا تم کو اس کا بدلہ مل چکا ہے. بدلہ ملنے کا مطلب دنیا میں تعریف تمہاری ہو چکی ہے، اب ہمارے یہاں کوئی بدلہ تمہارا نہیں. اب اس کو حکم ہوگا کہ منہ کے بل جہنم میں ڈالنا. اسی طرح ایک شہید جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلائیں گے، پوچھیں گے تم کو صحت، تندرستی، توانائی، طاقت دی تھی، تم کو مسائل بھی دیے تھے ہم نے، تم نے کیا کیا تھا؟ تو یہ کہے گا کہ ہم نے آپ کے لیے جان قربان کر دی اپنی. اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما دیں گے میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے اور ذرا بڑا جری ہے، بڑا ہمت حوصلے والا ہے. تعریف تو ہو چکی ہے، یہاں کچھ نہیں تمہارے لیے. اس لیے عمل کے سلسلے میں اس کی فکر رہے کہ عمل جو ہے خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے عمل ہو. اندر سے عمل کرنے کے بعد یہ نہ ایک جذبہ پیدا ہو کہ دو چار لوگوں میں چرچا ہو جاتا، کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اس نے فلاں عمل کیا. اگر یہ بات آ رہی ہے یا یہ بات ہو رہی ہے تو سمجھے گڑبڑ معاملہ ہے.
اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ تدبیر کر رہا ہے اپنے عمل کے اظہار کی، وہ اور خطرناک ہے۔ یعنی عمل بھی کیا اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اب اس کو یاروں میں، دوستوں میں، لوگوں میں چرچے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے وہ۔ یہ انہی تدبیروں میں آج کل عام طور پر توجہ نہیں ہم لوگوں کی ہو پاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کی توفیق سے حاضری ہو گئی، حج کر لیے، تو حج کرنے کے بعد اب جب یہاں آنا ہوتا ہے پوچھتے کیا نام آپ کا؟ فلاں، حاجی فلاں، حاجی فلاں۔ اگر کہیں دکان ہے تو اس کے بورڈ سے نام غائب اور فلاں حاجی صاحب کی دکان۔ ارے بھائی اپنے منہ سے خود حاجی ہونے کا یا اپنے دکان کے سائڈ بورڈ سے حاجی ہونے کا یہ تذکرے کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حج کر کے آ گئے۔ یہ چیز جو ہے توجہ ہو نہیں پاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک عمل کیا تھا وہ خراب ہو جاتا ہے عمل اس کے اندر۔ اس کا خیال اور لحاظ کرنا۔ حضرت والا نے ایک واقعہ سنایا تھا ایک مرتبہ کہ حاجی صاحب سے ملنے کوئی صاحب گئے، تو اس زمانے میں حج میں بڑی مشقتیں ہوتی تھی اور بڑے آدمی مجاہدات اور ریاضتیں ہوتی کر کے آئے ہوئے تھے۔ گرمی کا زمانہ تو ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی، تو حاجی صاحب نے کہا وہ جو دوسرے حج کی سراہی ہے پانی اس میں سے لاؤ، دوسرے حج کی۔ خیر وہ بات ہو گئی، آئی گئی۔ جب وہ چلے گئے تب اس نے کہا کہ حاجی صاحب حج تو بیکار کر دیا آپ نے۔ اب ان کو توجہ ہوئی کیا ہوا؟ کہا بھائی یہ دوسرا تیسرے حج کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کئی حج کر لیے۔ ارے بھائی اللہ کے لیے حج کیا آپ نے، حج تو دو بتانے کے لیے نہیں کیا۔ تو آپ کا یہ کہنا عام طور پر ہوتا، عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، اب بیٹھے دوستوں باتیں ہو رہی ہیں، اب تک طواف میں یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اب منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ آئے ہوئے ہیں، زیادہ اس کا تذکرہ شروع کر لیا۔ یہ اللہ پاک ہم سب کو ریا سے اور شہرت سے اور دکھلاوے سے محفوظ فرما لے۔ جو بھی عمل ہو، ہر عمل میں بس یہ ہو کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، اور جب رضائی الہی پیش نظر ہے تو وہ عمل تو دیکھ ہی رہے ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ کتنا عمل کیا، کیسا کیا ہم نے، جو اس کا اظہار زبان سے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کو دیکھا کہ حج کرنے گئے، حج کرنے کے آ بھی گئے، لیکن کبھی کوئی تذکرہ کسی قسم کا ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر خدا نخواستہ تذکرہ ہوا بھی تو ایسے انداز سے ذکر فرماتے تھے کہ گویا وہ ان کا واقعہ ہی نہیں ہو، وہ تو کہیں جو انہوں نے سنایا ہے اس کو بیان کر رہے ہو۔ یہ چیز بہت بڑی ہے، یہ آسانی سے تھوڑا نہ آتی ہے۔ بڑے آدمی بڑی محنت کرتا، کوشش کرتا ہے، تب اللہ پاک اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اللہ عنہ کے تعلق سے صاحب نے نقل کی تھی، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا اگر کسی کو تھوڑی بہت بھی مل جائے تو اس کی فکر کرے کہ وہ روٹھنے نہ پائے، اس لیے کہ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد تو وہ ملا ہے، اب وہ روٹ جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ملنا آدمی کو۔ یعنی تھوڑا بہت اخلاص، اللہ کی رضا، کچھ روزی کا کچھ تھوڑا بہت حصہ اگر ہم کو آ گیا ہے تو اب فکر کرنا چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو بڑھانے کی فکر کرے، اس کی یہ نہ ہو کہ ایسی کوئی حرکتیں کر دے کہ وہ چلا جائے ہمارے پاس۔ کیونکہ اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے، جہاں دیتے ہیں وہاں ناقدری کرنے پر اس کو لے بھی لیتے ہیں، اور لینے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ یہ میرے پاس سے چیز چلی گئی۔ آدمی سمجھتا ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوتا ہے لیکن اس کا احساس نہ ہونا یہ ایک سزا دے دی ان کو کہ سب کو احساس ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ تو اس لیے بھائی اس کی فکر اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے کہ ہم لوگ اعمال کریں، خوب کریں اعمال، لیکن ان اعمال میں یہ ہو کہ اللہ کے لیے کرنے سے پہلے بھی نیت ہماری درست ہو، کرنے کے بعد بھی نیت ہماری درست ہو، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑوں نے ایک بات ہم لوگوں کی آسانی کے لیے دیا ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے سے پہلے، کرنے کے وقت میں نیت اللہ کے لیے کر لی اور درمیان میں کوئی نیت گڑبڑ نہ کرنے والی بات نہیں ہوئی تو سب اخلاص سے چلا جائے گا۔ بس اب یہ ہر بار
نیت کی تجدید کرنا ضروری نہیں ہے، بس شروع میں کر لیا، اب پورا کام کر ڈالا، بس بیچ میں کچھ گڑبڑ نہ ہونے پائے تو سب اخلاص سے چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت آسان ہو گیا۔ اسی لیے ایک دن میں نے سنایا تھا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اللہ مرحمہ نے بڑے کام کی بات کی تھی۔ فرمایا صبح جب ہو تو ہر آدمی جانتا کہ دن بھر ہمیں کیا کیا کام کرنا، ہر آدمی جانتا ہے۔ صبح ہو بس نیت کر لے کہ ہم شام تک جو کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اور بیچ میں نیت گڑبڑ نہ کرے اپنی وہ، تو انشاءاللہ سارے کام جو ہوں گے وہ اخلاص کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اتنا آسان کر دیا، ورنہ ہر کام کے لیے نیت کرنا اعلیٰ درجے کی بات تو تھی۔ ہم جیسے مغفل لوگ کہ شروع میں ہی نیت کا استعداد نہیں ہوتا، باتیں کہاں سے کریں گے، تو اس لیے بہت آسان تدبیر بیان کر دیا کہ صبح ہو گئی، اللہ پاک سے معاملہ کر لے کہ اللہ آج دن بھر جو کام کرنا ہے وہ آپ کے لیے کریں گے، آپ کی رضا کے لیے۔ اب ہر کام میں نیت ضروری نہیں رہی، لیکن نماز فرض جو ہے وہ خارج ہے، اس کو نہ شمار کرا دیں گے، اس میں تو نیت ہی کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اور اعمال کے بارے میں بتایا کہ نیت کر لے کہ اللہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو بس انشاءاللہ شام تک جتنے کام کریں گے سب مخلصانہ عمل ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو استظہار نیت کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر عمل اپنے لیے کرنے کی اخلاص جس اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ عمل اتنا ہی زیادہ قیمتی اور وزنی بن جائے گا۔ ارے بھائی سونا جو ہے جتنا خالص ہوگا اس کی قیمت اتنی زیادہ لگے گی، اور ملاوٹ اگر پیدا ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو قیمت کم ہوگی، اور اگر کہیں معلوم ہوا کہ اس میں تانبے پر اسے چڑھوا دیا ہے وہ تو اور بیکار ہو جائے گا سارا معاملہ۔ اسی طریقے سے اخلاص جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا وزن، اس کی قیمت اور قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق